صرف اللہ کو دی جائے. ندا، پکار، آواز صرف اور صرف اللہ کو دی جائے. کیوں؟ لفظ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اے ہمارے اللہ. تو اے اللہ جو یہ ندا ہے، جو آواز ہے، یہ مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو دی جائے. کسی اور کو اے ندا یا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال نہ کرے مدد کے لیے. پھر یہاں پر آ کر ایک اور غلط فہمی دور کرنا پڑتا ہے. وہ کون سا؟ اگر یا مدد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور تحت الاسباب کے تحت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو سامنے والا کر سکتا ہے آپ وہی آپ اس سے مانگ رہے ہیں. جو کہ تحت الاسباب دنیاوی ذرائع کے تحت ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر ما فوق الاسباب کے تحت آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ یا لفظ آپ کو شرک میں ڈبو دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اگر امریکہ کے کسی شخص سے مخاطب ہو کر کہوں کہ فلاں کام میرا کر دینا، یہ ما فوق الاسباب، اسباب کے باہر کی بات ہے، وہ نہیں کر سکتا. اس کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے مجھے مشرک بنا دے. مگر ایک شخص ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ ما تحت الاسباب کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، اس لیے میں اسے مدد مانگ سکتا ہوں. تو یا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یا یہاں پر اللہم، اللہ کو اللہ کہا گیا، اے اللہ، ایسے اللہ کہا گیا جو 7 آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے. بظاہر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے مگر یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اس لیے ندا یعنی آواز مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو ہی دی جائے. چھٹا مسئلہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اہمیت تب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی وقت پر حسن سلوک کا خاص حکم ہے. کیا کہا اس نے؟ انہو کان لی والدانی شیخان کبیران، اے اللہ میرے ماں باپ ہیں تو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو ماں باپ کا بڑھاپا ہونا، جب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو جائے تب ہی جا کے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. 7واں مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ حدیث کے مطابق میں جگہ جگہ ریپیٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے. 2-3 جگہ پر یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس حدیث میں جگہ جگہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اس کی اہمیت بڑا اہم مسئلہ ہے. 7واں مسئلہ کیا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی بوڑھے ماں باپ کو ہی ترجیح دینا چاہیے. چاہے بچے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو تب بھی ترجیح کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ. دیکھیے وہ چرواہے نے، وہ کسان نے کیا کیا؟ آیا سب سے پہلے دودھ دوہا، دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلا دو. سوئے ہوئے تو وہیں کھڑا رہا، بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، پھر بھی ترجیح کس کو دی؟ یاد رکھنا اس حدیث میں والدان شیخان کبیران، بوڑھے ماں باپ کا تذکرہ ہے تو ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر ماں باپ تندرست ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسے وقت اہمیت تو ہے ماں باپ کی، مگر جب بوڑھے ہو جاتے تو اور زیادہ اس کی دگنی تگنی اہمیت اور چوگنی اہمیت بڑھ جاتی ہے. 7واں مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود ہی ماں باپ کو ترجیح دینا ہے نا. وہ کس سے معلوم ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، ولی صبیۃ صغار، میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. چھوٹے بچوں کا تذکرہ کیا، گویا کہ یہ جو عمل تھا اللہ کے جو بتا رہا ہے وہ یہی عمل ہے. چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی اللہ میں نے میرے ماں باپ کو ترجیح میں نے دیا. یہی تو بات اللہ کو پسند آئی نا، جس کی وجہ سے اللہ نے دعا قبول کیا. 8واں مسئلہ اسی سے نکلا. دیکھو بڑے پیارے پیارے مسائل نکل رہے ہیں. 8واں مسئلہ اس سے نکلا کہ بوڑھے ماں باپ کی بھوک کی فکر اپنے بچوں سے زیادہ ہو. کون دھیان دیتا ہے اس بات پر؟ بوڑھے ماں باپ کی بھوک کی جو فکر ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ ہو.
پہلے وہ کھائیں، ان کی بھوک ختم ہو، یہ اہم ہے. چھوٹے بچے بلک بلک کے تھوڑی دیر میں چپ ہو سکتے ہیں، انہیں بہلا پھسلا کر سلایا جا سکتا ہے، مگر جو بوڑھے ہیں، جو تمہارے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، منحصر ہیں، اور انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا پوسا جبکہ تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو ان کے بھوک کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں بھوک کا ہی تذکرہ ہے. آپ مسائل ہو گئے. اس کے بعد لفظ ہے کنت ارعا علیہم. کیا کہا اس نے؟ اے اللہ میں چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا ان لوگوں کے لیے. یہ بات یاد رکھنا. کیا کہا اس نے؟ میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا ان لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ہے نا. اس سے جو نواں مسئلہ نکلا وہ یہ نکلا کہ گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. گھر کی ذمہ داریوں کو، ماں باپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی ہے، کھانا وانا تو ماں باپ پکا رہے ہے نا، جب آ رہے جا رہے ہوٹل ہے، کھا رہے، رات میں بیوی مل جا رہی ہے، رات گزر رہی ہے، صبح اٹھے بھاگے، شام میں آئے پھر بھاگے. گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں، کس چیز کی ضرورت ہے پتہ ہی نہیں، کہاں ہیلپ کر سکتے ہیں پتہ ہی نہیں. گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی تو وہ چرواہا ذمہ داری سے کام کر رہا ہے. ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، بہت سارے مسئلے سے آنے والے ہو سکتے ہیں ایک شک و شبہ کسی دماغ میں آئے، جناب واقعے سے کیا کو مسائل نکال رہے؟ کسان تھا، وہ چرواہا تھا، بکریاں چرا ہے، گھر پہ آ گیا.